قرآن مجید میں جب ماہ رمضان کا ذکر آیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہو، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر کو بھی جو فضیلت حاصل ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے حاصل ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے، قرآن کے پیغامات، قرآن کا نور۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم دنیا کی کتابیں، دنیا کے اخبارات، دنیا کے ناول، دنیا کے ڈائجسٹ سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس مصنف، اس مؤلف، اس محرر، اس رائٹر کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی قرآن سے بھی نور لینے کی کوشش کی؟ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یا پھر ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ تو قرآن مجید کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، کوشش کریں کہ اس آیتوں کا نور لینے کی کوشش کریں، اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، اپنے رب کے پیغام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ جس طرح ایک صاحب ایئرپورٹ کے لیے نکلے، راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا، ڈرائیور کو اس نے بہت سنائی کہ اتنی لاپرواہی، تمہیں نہیں پتا کہ ٹنکی خالی ہونے والی ہے؟ اور پھر ڈرائیور دوڑا دوڑا گیا، پیٹرول کسی طرح بوتل میں لے کر آیا، فٹافٹ بوتل سے پیٹرول ڈالا۔ جب ایئرپورٹ پہنچے تو دروازہ بند، جہاز کی انٹری کا دروازہ بند ہو چکا تھا، جہاز اڑنے کی تیاری پر تھا، یہاں تک کہ جہاز نکل گیا، یہ اپنے ڈرائیور پر چڑھائی کر رہا تھا۔ لیکن کچھ آدھے پونے گھنٹے کے بعد خبر آئی کہ جس جہاز میں اس کو جانا تھا وہ تو جہاز کریش کر گیا اور سارے مسافر جاں بحق ہو گئے۔ اب جو ڈرائیور تھوڑی دیر پہلے برا لگ رہا تھا اب وہ اچھا لگنے لگ گیا کہ اگر یہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیٹرول بھروا لیتا، میں وقت پر پہنچ جاتا، تو آج میں بھی جہاز میں ہوتا۔ تو بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو ہم بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور جس کو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور ہمارا رب ہم سے 70 ماہ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ کیا ہمارے لیے درست ہے، کیا نہیں، کیا بہتر ہے، کیا نہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اس کی تقسیم پر ہمیں راضی ہو جانا چاہیے۔ فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔
کہ قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے لیکن ہو وہ اچھی، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں اچھی لگے لیکن ہو وہ بری۔ اور پھر رب ذوالجلال نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اپنے رب ذوالجلال کی طرف ہمیں جو ہے اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کی تقسیم پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ مریض کڑوی دوائی کو ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ شوگر کا مریض مٹھائی کو پسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے بری ہوتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بھی ایک پیغام ہے۔ ہمارے یہاں پر بڑی بڑی نعتخوانیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے 40ویں اور تیجے ہو جاتے ہیں، ہم نے اللہ کے دین کی مدد کہاں کی؟ اس مسجد کو ہی آپ اگر لے لیں تو مسجد میں بیٹھنے والا خطیب، نماز پڑھانے والا امام، اذان دینے والا مؤذن، خدمت کرنے والا خادم، تراویح پڑھانے والا حافظ، وہ ہمیشہ تو نہیں رہیں گے۔ اس خطیب کے بعد، اس امام کے بعد، اس مؤذن کے بعد اس مسجد میں کوئی آنے والا ہے جو امامت کرے گا، وہ جو خطابت کرے گا، جو تراویح پڑھائے گا، جو بیان کرے گا، جو عقائد کی اصلاح کرے گا۔ سوال ہے کہ وہ شخص اس وقت کہاں ہے؟ آسمان سے تو نازل نہیں ہو جائے گا۔ وہ اس وقت وہ شخص کہاں ہے؟ اس وقت وہ شخص جو ہے، وہ بچہ جو ہے کسی دارالعلوم میں یا جامعہ میں یا مدرسے میں پڑھ رہا ہے، وہ حفظ کر رہا ہے، وہ عالم بن رہا ہے، وہ مفتی بن رہا ہے، جو آ کر مستقبل میں آپ کی اس مسجد کو سنبھالے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کی مدد کو پہنچے؟ کیا ہم اس ادارے کی، اس دارالعلوم کی، اس جامعہ کی مدد کو پہنچے؟ اپنی رقم سے، اپنے مال سے ان کو فائدہ دیا؟ نہیں، ہم 40واں تو پہلے کر لیں، 40 دے گو کا ہم نعتخوانی کر لیں، کسی بڑے نعتخواں کو بلائیں اور 1.5 لاکھ کا لفافہ اس کو دے دیں، اور بڑے بڑے لنگر سے تو ہم فارغ ہو جائیں، پھر ہم اس دارالعلوم کی طرف بھی نظر کریں کہ جس دارالعلوم میں وہ بچہ جس کو امام بننا ہے، جس کو خطیب بننا ہے، اس کو ہفتے میں 1 مرتبہ پراٹھا ملتا ہے، وہ پیسے اپنے کچھ بچا لیتا ہے اس لیے کہ ہفتے کے آخر میں صابن کی ٹکیا اس کو خریدنی ہے کپڑے دھونے کے لیے، وہ عالم بن رہا ہے، اس کی مدد کو ہم پہنچے۔ اصل دین کی مدد یہ ہے، اصل دین کی مدد یہ نہیں ہے کہ آپ سویم میں جو ہے جناب علی 10 دیگے چڑھا لیں۔ اصل دین کی مدد یہ ہے کہ آپ جو ہے، جو طالب علم ہیں، علماء ہیں، ان کو کتابیں لے دیں۔ اصل دین کی مدد یہ ہے کہ آپ مسجدوں کو آباد کریں، آپ مسجدیں بنائیں، مدرسوں کو آباد کریں اور مدرسے بنائیں اور مدرسے والوں کی مدد کو پہنچے۔ یہ بھی قرآن کا ایک پیغام ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، پھر تمہیں بے سر و سامان نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ اپنے دل و دماغ میں ہمیں بٹھانا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے۔ جہاں جہاں اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، دارالعلوم ہو، جامعات ہو، کوشش کریں وہاں پر ماہوار کچھ باندھ دیں، سالانہ باندھ دیں۔ اللہ نے دیا ہے تو وہاں کے ایک استاد کا خرچہ اٹھا لیں کہ جناب ایک استاد کا خرچہ میری طرف ہوگا،
تو یہ اللہ کے دین کی مدد ہوگی۔ پھر رب ذوالجلال نے آگے فرمایا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو۔ یہ بھی رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ہمیں پیغام دیا، اور ہم جو ہے تکلیف پہنچا کر صدقوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مجمع میں اس غریب شخص سے پوچھ کر کہ وہ فرنیچر آپ کی بیٹی کو پسند آیا کہ نہیں، چونکہ آپ نے فرنیچر دلا دیا ہے، اور مجمع میں آپ پوچھ کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے فرنیچر دیا ہے، اس کے باپ نے تھوڑی کچھ کیا، میں نے مدد کی ہے تو اس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو، بلکہ ہو سکے حضور نے فرمایا صدقہ اس طرح دو کہ تم اگر سیدھے ہاتھ سے صدقہ دو تو تمہارے الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ کیا گیا کیا آیا، تمہارے الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ جو ہے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ پھر قرآن مجید سے ہم مزید اگر نور لیں تو قرآن جو ہے بری باتوں سے ہمیں روکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اور جھوٹوں پر رب ذوالجلال کی لعنت ہے۔ تو ہم جو ہے قرآن سے یہ بھی نور لیں اور اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کریں کہ مجھے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی باتوں سے بچتے رہو۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور فرمایا قرآن مجید میں کہ فتنے کو نہ پھیلاؤ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ شدید ہے۔ آج آپ دیکھو فتنوں کا دور ہے، اور جو ہے لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کر کر علماء سے، مدارس سے اور جو ہے مسجدوں سے، اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، اسلام سے نفرت دلائی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فتنوں میں نہ پڑو۔ والفتنة اشد من القتل، آپ دیکھیں کہ لاہور میں جو ہوا کہ ایک عورت کو جو ہے، ایک عورت نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن لکھا ہوا ہے۔ عام لوگوں نے جس نے قرآن لکھا ہوا دیکھا تھا تو وہ سمجھے کہ قرآن لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ بالکل قرآنک اسٹائل میں وہی خطاطی ہے، وہی رسم الخط ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ الف با تا سا لکھا ہوا ہے۔ وہ بندے سمجھے کہ شاید قرآن لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے آواز لگا دی کہ تو گستاخ ہے، گستاخ ہے، قرآن کی گستاخی ہے۔ لیکن علماء آئے اور سمجھدار لوگوں نے، حافظ قرآن لوگوں نے جب دیکھا تو بتایا کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھ لیا کہ بتایا بھی علماء نے، اس عورت کو بچایا بھی علماء نے، پبلک کے ہجوم سے بچانے والے علماء، بتانے والے علماء، لیکن فتنہ پرور لوگوں نے انگلی اٹھائی، کیچڑ اچھالا تو علماء پر اچھالا کہ جناب علی آج تو ان مولویوں نے اس عورت کو مار دیا تھا اور ہم نے جو ہے بچا لیا، حالانکہ بچانے والے علماء ہے، بچانے والے علماء ہے۔ تو جناب بات یہ ہے فتنوں کا دور ہے، اور فتنے اس قدر شدید ہے کہ خاص طور پر اسلام سے اور علماء سے لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس عورت کو ایسا لباس پہننا چاہیے یا نہیں، تو اگر پولیس کی وردی اور رینجرز کی وردی اور فوج کی وردی پہننے کی اجازت ہے تو پھر اس کی بھی اجازت ہوگی۔ پولیس کی وردی جب پہننے کی اجازت نہیں ہے، فوج کی وردی پہننے کی اجازت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی آڑ میں جناب کوئی جو ہے ایسا کام نہ کر جائے جو ہے غیر قانونی کام ہو، ناجائز کام ہو۔ بس یہی بات ہے کہ یہاں پر بھی ایسے لباس پر پابندی ہونی چاہیے کہ کوئی اس کی آڑ میں حقیقت میں قرآن لکھ کر قرآن کی بے حرمتی نہ کر بیٹھے اور قرآن کی بے حرمتی نہ کر لے۔ اور ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں خدا نخواستہ یہ وقت آپ کو دیکھنا پڑے جب لوگوں کا ذہن بن جائے گا کہ یہ تو ایک آرٹ ہے، یہ تو ایک آرٹ ہے، جناب عالی آرٹ کے نام پر پھر قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہوگی اور صرف لوگ دیکھتے ہوں گے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ پیارے بھائیوں اپنے دامن کو بچائیں اور سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ان کو سنیں جو فتنہ پرور نہیں ہے، جو
جو عاشق رسول ہے، جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، عاشقان رسول ہیں، ان کو بس آپ سنیں، علماء اہل سنت کو سنیں، باقی ہمیں کسی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور قرآن کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، قیاس آرائیوں سے بچو، قیاس آرائیوں سے بچو کہ جناب یہ ایسا ہوگا یہ ویسا ہوگا، بدگمانیوں سے بچو۔ قرآن کہتا ہے لا تجسسوا، جاسوسی نہیں کرو، کسی کی ٹو میں نہیں لگو کہ تو نے فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی، نفل پڑھے کہ نہیں پڑھے، عصر کی سنتیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، فجر کی سنتیں پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ قرآن کہتا ہے کہ ٹو میں نہیں لگو، اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر تم باپ ہو تو تم ٹو میں لگ سکتے ہو، اپنی اولاد سے پوچھو۔ اگر تم استاد ہو، اپنے استاد ٹو میں لگ سکتا ہے اپنی شاگرد کی رہنمائی کے لیے، لیکن عام فرد کے لیے حکم یہ ہے کہ لا تجسسوا، جو تمہارے سامنے ہے بس اس کو دیکھو، باقی جاسوسی نہیں کرو کہ بندہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، کیا کر آیا۔ لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور قرآن کہتا ہے لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ بڑی آسانی سے ایک دوسرے کو ہم عیب لگا دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور اگر کسی میں عیب ہے بھی تو حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، رب ذوالجلال کل قیامت میں میدان محشر میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اس کو رسوائی سے بچائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ عیب کسی پر نہ لگاؤ۔ قرآن کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسا، اور جو ہے ایک دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو ٹھگنا، کسی کو لمبا، کسی کو موٹا نہ کہو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اور قرآن کہتا ہے لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ اور قرآن مجید میں اگر آپ جو ہے مزید آگے چلے تو قرآن کہتا ہے ولا تصعر خدک، اور لوگوں سے گال پھلا کر نہ ملو، تکبر سے نہ ملو، بلکہ تمہارے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو جو ہے بڑائی عطا فرماتا ہے، اس کو رفعت عطا فرماتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو رسوا کر دیتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ولا تصعر خدک، گال پھلا کر نہ ملو، دو پیسے آ گئے ہیں تو ایسے نہیں ہو کہ تم جو ہے ٹیڑھے منہ سے بات کرو، صحیح منہ سے بات بھی نہ کرو، نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی جو ہے دولت مند نہیں، حضور سے بڑھ کر کوئی عالی شان نہیں، حضور سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں سے ملا کرتے تھے تو اس طرح ملا کرتے تھے کہ سامنے والا سمجھتا کہ حضور تو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مسکرا کر ملا کرتے، محبت سے ملا کرتے۔ تو قرآن کہتا ہے ولا تصعر خدک، گال پھلا کر نہ ملو، تکبر سے نہ ملو، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اور قرآن کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاک بازی بیان نہ کرو کہ میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں، ارے میں نے اتنے خرچ کر دیے، اور میں نے افطاری کروا دی، میں نے سحری کروا دی۔ جناب عالی میں سے بندہ بعض اوقات بعض لوگ میں سے باہر نہیں نکلتے۔ تو قرآن نے جو ہے اس کو ناپسند کیا ہے، اور جو ہے دین میں بھی ناپسند ہے، اور معاشرتی طور پر بھی یہ ناپسند ہے۔ جو بندہ میں کرتا ہے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ارے کام ایسے کر جاؤ کہ آپ کے جانے کے بعد جو ہے آپ کو لوگ کہیں کہ بندہ بہت اچھا تھا، آپ زندہ بھی ہے، آپ غائب ہے تو لوگ پیٹ پیچھے آپ کی تعریف کرے کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے۔ آپ کی میں جو ہے کچھ نہیں ہو سکتی، آپ کا کردار ایسا ہو جس طرح جو ہے شیخ سعدی یا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگ جو ہے ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا۔ اپنی زندگی کو اس طرح بسر کر کہ لوگ جو ہے رو رہے ہو اور تو ہنس رہا ہو، تو خوشی خوشی جا رہا ہو، اور لوگ تیرے لیے رو رہے ہو کہ ہاں یہ بندہ ہمارے پاس سے جا رہا ہے۔ لہٰذا جو ہے قرآن کہتا ہے کہ اس طرح جو ہے اپنی زندگی کو آپ نے بسر نہیں کرنی، بلکہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ پاک دامن بولی بالی بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ آج کل ہمارے یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر منگلیاں ٹوٹ جاتی ہے۔ لڑکے والے بعض اوقات اپنی عزت کو بچانے کے لیے بعض اوقات ایسی باتوں کو پھیلا دیتے ہیں کہ جو بات اس لڑکی میں نہیں ہے، جو بات اس لڑکی میں نہیں ہے، کہ ان کے پاس اگر کوئی آ کر پوچھ لے کہ جناب عالی ہم یہاں پر رشتہ ڈال رہے ہیں، آپ نے منگنی کیوں توڑی، تو کہتے ہیں کہ جناب وہ لڑکی کردار کی اچھی نہیں ہے، ثبوت کچھ نہیں، کردار کی اچھی نہیں ہے، وہ موبائل پر لگی رہتی ہے۔ تو
تیری بیٹی بھی تو موبائل پر لگی رہتی ہے، تیرا بیٹا بھی موبائل پر لگا رہتا ہے، وہ موبائل پر لگی رہتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے کسی کی بچی پر تہمت لگانا اور رشتوں کے دروازے کو بند کرنا اور تہمت لگانا، قرآن مجید نے کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ بات کہیں سچی کہیں، اگر واقعی کوئی ایسی بات ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ سے بھی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، میری بچوں سے بھی ہو جاتی ہے، میری بچیوں سے بھی ہو جاتی ہے، تو ایسی باتوں کو صرف نظر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آسانیاں فرمائے، لیکن ہمیں قرآن مجید سے نور لینا ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے قرآن سے کچھ نور آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی زندگی کو ظلم سے پاک کر لو، کوشش کرو اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ، نفع پہنچاؤ۔ نیکی نہیں کر سکتے نہ کرے، گناہ نہ کرے، گناہ نہ کرے، نیکی نہیں ہوتی، احسان نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن گناہ تو نہ کرے نا، کسی کو جو ہے تہمت نہ لگائے، کسی پر ظلم نہ کرے، کیونکہ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر قرآن مجید میں آگے چلے تو قرآن کہتا ہے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ جس طرح آج کل جو ہے بھائی اور بہنوں کی میراث کو کھایا جا رہا ہے، باپ کے چھوڑے ہوئے مال کو تقسیم نہیں کرتے، اور جناب عالی کسی کا کسی سے قرض لے لیا، وہ دبا لیا، کسی کو دھوکے سے جو ہے مال دے دیا، اس کا مال کھا لیا۔ اس طریقے سے جو ہے ایک دوسرے کا مال دھوکے سے نہ کھاؤ۔ قرآن کہتا ہے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور پھر قرآن مجید میں ہے قولوا للناس، اے لوگو بات کہو تو اچھی کہو، خوبصورت بات کہو، غصے میں بھی اگر بات کہو تو اچھی بات کہو، بری بات نہ کہو، بری بات نہ کہو۔ بعض اوقات غصے میں آدمی ایسا کلام کر جاتا ہے کہ اب وہ چاہتا ہے کہ میں یہ واپس لے لوں، میں یہ واپس لے لوں، یہ کلمات واپس ہو جائے۔ اپنے حریف سے کہتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، رفع دفع کرے، بظاہر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار چلو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس کے دل پر داغ لگ چکا ہے آپ کے الفاظوں کا، آپ کے کلام کا۔ اس لیے قرآن نے کہا قولوا للناس حسنا، بات کہو تو اچھی کہو، کہ اگر وہ لڑائی جب محبت میں تبدیل بھی ہو جائے تو آپس میں کوئی تنافر نہ ہو، آپس میں کوئی نفرت نہ ہو۔ اگر وہ لڑائی آپس میں محبت میں تبدیل بھی ہو جائے تو یہ قرآن سے کچھ نور جو ہے آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، بس آج کے دن پیغام یہی ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں، قرآن مجید کو خوب پڑھے، قرآن سے محبت کرے۔ آج کل جو ہماری پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور جو ہے فتنے در فتنے جو امنڈ رہے ہیں، ان فتنوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان فتنوں سے کس طرح نمٹا جائے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ آج ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس حدیث پر عمل نہیں کرتے کہ قرآن نے فرمایا، حدیث پاک میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہاں پر قرأ یقرؤ کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ علم یعلم اور تعلم یتعلم کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تم میں سے وہ بہترین آدمی ہے جو سیکھے، قرآن سمجھے، قرآن مجید سے نور لے، اللہ کے پیغام کو سمجھے، وہ تم میں سے بہترین آدمی ہے، وہ تم میں سے بہترین آدمی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، وہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ ہم قرآن کو اب سمجھنا شروع کریں، اپنے رب کے پیغام کو سمجھنا شروع کریں، لیکن کسی عاشق رسول کے ترجمے کے ساتھ اور کسی عاشق رسول کی تفسیر کے ساتھ۔ تو یہ عاشق رسول کی تفسیر ہوگی تو پھر جو ہے معاملات صحیح ہوں گے۔ اگر جو ہے غیر عاشق رسول کوئی ہے، کوئی بد مذہب ہے، جس طرح خزائن العرفان ہے، نور العرفان ہے، کنز العرفان ہے، ضیاء القرآن ہے، تبیان القرآن ہے، تبیان الفرقان ہے، یہ سب علماء اہل سنت کی تفاسیر ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی اپنے مطابق آپ لے سکتے ہیں، اور ان تفاسیر کو گھر میں لے کر آئے اور ایک آیت دو آیت پڑھے، ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، اور اس طرح قرآن مجید سے نور حاصل کرے کہ میرے رب نے کیا فرمایا، نور حاصل کرے۔
تو انشاءاللہ دلوں کا زنگ بھی ختم ہوگا. جو ہمارا دل زنگ آلود ہو گیا ہے، دلوں کا زنگ بھی ختم ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز گھر جو ہے نور علی نور ہوگا. رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.